اللہ اللہ کر کے بالآخر آج حیدرآباد سکھر موٹر وے کا افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف نے کر دیا۔ یہ وہ منصوبہ ہے جنوری 2017 یعنی پچھلے 6 سال سے التوا کا شکار ہے۔ 8 ماہ قبل تو اس منصوبے کی مالیاتی منظوریاں بھی مکمل ہو گئی تھیں، لیکن پھر اس حکومت کے آنے کے بعد سے 8 ماہ کی خاموشی رہی اور اب پی ٹی آئی مسلم لیگ نون اس منصوبے کا کریڈٹ لینے کے لیے دوڑ میں شامل ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے سے صرف چند ماہ پہلے اربوں روپوں کی کرپشن کی خبریں آنا شروع ہو گئی۔ اس پروجیکٹ میں اینٹی کرپشن ایف آئی اے کے بعد اب نیب بھی اس گڑبڑ گھوٹالے کی تحقیقات میں مصروف ہو گئی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اس سے پہلے کرپشن کے معاملات سامنے آ گئے۔ ہم اپنے کئی پروگرامز میں اس کرپشن کا پردہ چاک کر چکے ہیں۔ 306 کلومیٹر طویل حیدرآباد سکھر موٹر وے کی فیزیبلٹی رپورٹ اور منصوبے کا ڈیزائن جنوری 2017 میں منظور ہوا تھا۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں جولائی 2020 میں ایکنک میں یہ پروجیکٹ پیش کیا گیا تھا اور مئی 2021 میں سی ڈی ڈبلیو پی نے اس کی منظوری دے دی تھی۔ مارچ 2022 میں اس منصوبے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی نے منظوری دی تھی، اور اس حوالے سے سابق وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور سابق وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے اس منصوبے کو سندھ کے لیے عمران خان کا تحفہ بھی قرار دیا تھا۔ اس سے قبل 2015 سے 2017 کے دوران متعدد بار سابق وزیر اعظم نواز شریف نے حیدرآباد سکھر موٹر وے منصوبے کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ موٹر وے کراچی کو حیدرآباد اور سکھر سے ملا کے اسلام آباد تک پہنچے گی۔ نواز شریف چلے گئے اور یہ وعدے اپنی جگہ موجود رہے تھے۔ یہ سفر ہے جو اس موٹر وے کا جاری ہے اور جاری ہے۔ وزیر اعظم بدل رہے ہیں مگر یہ سفر اپنی جگہ جاری ہے۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے کب بننا شروع ہوگی اور کب اختتام کو پہنچے گی؟ بہرحال آج اس کے سنگ بنیاد کو رکھا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے۔ آج اس کا سنگ بنیاد تو رکھ دیا، لیکن حیران کن سوال یہ ہے کہ یہ میگا پروجیکٹ تعمیر کہاں اور کیسے ہوگا، کیونکہ منصوبے کے لیے زمین درکار ہے اور اس کی خریداری نہیں ہو پا رہی ہے، جبکہ زمین کی خریداری کے لیے وفاق کے جاری کیے گئے فنڈ میں سے 5.5 ارب روپے مبینہ طور پہ سندھ کی کرپٹ مافیا اور وفاقی ادارے این ایچ اے نے ہڑپ کر لیے ہیں۔ آلریڈی یہ کام ہو چکا ہے۔ مٹیاری اور نوشہرہ فروز کے ڈپٹی کمشنرز کرپشن میں ملوث پائے گئے۔ شاید اسی پس منظر میں آج تقریب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے خصوصی طور پہ اس موٹر وے کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کرنے کا عندیہ دیا۔ گویا کہ وزیر اعظم نے کرپشن فری موٹر وے کا حکم دیا ہے، گو کہ جو حالیہ اس میں کرپشن ہوئی ہے، جو اربوں روپے کی کرپشن ہو چکی ہے، اس معاملے میں رنگے ہاتھوں اس معاملے میں معاملات سامنے آ چکے ہیں۔ آج کی اس تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ حیدرآباد سکھر M6 موٹر وے منصوبے کی لاگت 200 ارب روپے سے پہلے ہی بڑھ کے 307 ارب ہو چکی ہے۔ 30 ماہ میں بتایا گیا منصوبہ مکمل ہوگا۔ 15 انٹرچینج ہوں گے، دریائے سندھ پر ایک بڑا پل ہوگا، 19 انڈر پاسز اور 6 فلائی اوورز بھی اس میں شامل ہوں گے۔ مگر منصوبہ شفاف ہوگا، اس میں قومی خزانے کو صحیح شفاف طریقے سے ایمانداری سے خرچ کیا جائے گا۔ اس پہ بہت سنگین سوالات ہیں کیونکہ سنگ بنیاد بعد میں رکھا گیا ہے۔ اربوں روپوں کی کرپشن کا بازار پہلے ہی گرم ہو چکا ہے۔ اس پروگرام میں متعدد بار ہم اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ ایک بار پھر اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آج وزیر اعظم نے اس منصوبے کا افتتاح تو کر دیا، جس میں پہلے ہی 5.5 ارب روپے کی کرپشن تو سامنے آ چکی ہے۔ کیا اس کے بعد اقدامات کیا لیے گئے؟ این ایچ اے نے اس منصوبے کو اب اس میں مزید اربوں کی کرپشن نہ ہو اس کو روکنے کے کیا اقدامات کیے، اور مزید تحقیقات اس معاملے میں، کیونکہ 45 کروڑ روپے تو ایک ڈپٹی کمشنر صاحب کے گھر سے مل گئے تھے، باقی 5 ارب روپے ابھی غائب ہیں، اس کی ریکوری کا کیا حال ہے اور آئندہ کے لیے کیا صورتحال ہو رہی ہے، اور مزید کیا اس میں کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں جو کرپشن کا بازار یہاں گرم رہا ہے مسلسل؟ جی خان صاحب، یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے جو آپ نے اٹھایا کہ جس منصوبہ کا افتتاح کیا گیا ہے یا جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، وہ منصوبہ جس زمین پر تعمیر ہونا ہے اس کی زمین کی خریداری ابھی تک نہیں ہو سکی، تو منصوبہ تعمیر کیسے ہوگا؟ اور اس میں تقریباً 5.5 ارب روپے کی گڑبڑ پہلے ہی ہو چکی ہے۔ یہ سوال میں نے آج این ایچ اے کے جو جنرل مینیجر M6 ہے مسٹر پرکاش، اس سے کیا، میں نے اس سے فون پہ بات کی، اور میں نے جب اس سے پوچھا کہ جب زمین ہی نہیں ہے، زمین ہی موجود نہیں ہے، تو وزیر اعظم نے جس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا ہے وہ تعمیر کیسے ہوگا؟ تو اس نے بڑا ایک حیرت انگیز جواب دیا، اور یہ ایک بہت بڑی خبر بھی ہے۔
اس نے جواب یہ دیا کہ جس کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے بیرونی کمپنی کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تک، اس کمپنی نے ابھی تک اپنا فائنینشیل کلوز ہی مکمل نہیں کیا۔ اس کو فائنینشیل کلوز مکمل کرنے میں تقریباً 6 ماہ لگیں گے، اور جب تک وہ کمپنی 6 ماہ کے بعد یہ فائنینشیل کلوز کمپلیٹ کرے گی اس وقت تک ہم زمین خرید لیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جو منصوبہ 6 ماہ تک شروع ہی نہیں ہو سکتا، جس کا فائنینشیل کلوز ہی نہیں ہوا، تو وزیر اعظم شہباز شریف کو اتنی جلدی کیا تھی کہ اس کا سنگ بنیاد رکھے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کو جلدی صرف اس لیے تھی کہ اس کو اس منصوبے کی صرف تختی لگانی تھی، جو آج اس نے لگا دی۔ اور تاہم اس نے یہ کہا کہ جی مجھ سے دوسرا سوال یہ ہوا کہ جی نوشہر فیروز اور مٹیاری میں جو گھپلا ہوا ہے، اس زمین کے تو پیسے ہی لوگ کھا گئے، وہی ہڑپ ہو گئے، تو پھر وہ زمین کیسے ہوگی؟ یہ تقریباً 100 کلومیٹر کا پورشن ہے، جو 300 کلومیٹر کا موٹر وے ہے، اس 100 کلومیٹر کے پیسے پہلے ہی ہڑپ ہو چکے ہیں۔ کیا این ایچ اے یہ نئے پیسے دے گی؟ سندھ گورنمنٹ دے گی؟ جب پیسے نہیں ہو گئے تو زمین کیسے خریداری ہوگی؟ تو لگتا یہ ہے کہ ظاہری طور پر یہ منصوبے کی صرف تختی لگی ہے، لیکن اس پر عمل شروع ہونا بہت مشکل ہے۔ ویسے کیا خبریں ہیں جو اب تک جو کرپشن سامنے آئی ہے اور جس کی کہ ناقابل تردید حقیقت ہے جو سامنے آ چکی ہے، 5.5 ارب روپے کے قریب تو آلریڈی ہڑپ ہو گئے، اور اس سے 100 کلومیٹر کی جو یہ پٹی ہے اس میں بڑی زمین کی پروکیورمنٹ ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوئی ہے، تو اب ویسے اس تحقیقات کا کیا حال ہوا ہے؟ جی خان صاحب، تحقیقات کے حوالے سے جو میں نے اپڈیٹ لی ہے تو اینٹی کرپشن والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جی انہوں نے ڈپٹی کمشنر مٹیاری اور کی جو گرفتار ہے اور جو دیگر ملزمان ہیں ان سے جو انویسٹیگیشن کی ہے، ان کے نتیجے میں ان کچھ املاک کا کچھ جو ہے اثاثوں کی نشاندہی ہوئی ہے جو ان ملزمان نے لوٹے ہوئے رقوم سے خریدی ہے، تاہم ان املاک کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، اور یہ کہا گیا کہ وہ املاک ضبط کر لی گئی ہیں جو سندھ میں بھی ہیں، اور اس میں کافی بڑی املاک کروڑوں اربوں روپے کی پنجاب میں بھی ہے، اس کی تفصیلات بتائی نہیں گئیں، ظاہر نہیں کی گئیں۔ اور باقی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خان صاحب اس میں یہ ہے کہ اس وقت 3 ایجنسیاں ایک ساتھ انویسٹیگیشن کر رہی ہیں۔ سندھ بینک کا جو CCTV کیمرہ ہے وہ FIA اکھاڑ کے لے گیا ہے، اس کا ریکارڈ سندھ بینک کا نوشہر فیروز کا FIA کے پاس ہے، اس کا ریونیو کا ریکارڈ اینٹی کرپشن کے پاس ہے، مٹیاری کے ریونیو کا ریکارڈ نیب کے پاس ہے، تو ایک ہی وقت اس منصوبے کا اس فراڈ کا جو ریکارڈ ہے 3 ایجنسیوں کے پاس ہے، اور 3 ملزمان FIA نے گرفتار کیے ہیں، 6 اینٹی کرپشن نے کیے ہیں، اور 6 ملزمان کا ریمانڈ اینٹی کرپشن سکر کے میجسٹریٹ سے لیا گیا ہے، 3 ملزمان کا FIA نے ریمانڈ FIA بینکنگ سرکل حیدرآباد سے لیا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ٹوٹلی ایک گڑبڑ کا شکار ہے، اور یہ پورے کا پورا جو فراڈ ہے جو یہ کیس ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کسی اس ایجنسی کو یہ پتہ نہیں کہ وہ انویسٹیگیشن کو کہاں لے جائیں گی اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ نے اندازہ لگایا کہ کس قسم کی پبلسٹی کی صرف دنیا ہے اور کس انداز سے قومی منصوبوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ آج وزیر اعظم نے جلد از جلد اس منصوبے کا سنگ بنیاد تو رکھ دیا، جس کی سنگ بنیاد رکھنے سے پہلے اس میں اربوں روپوں کی کرپشن سامنے آ چکی ہے، مگر سنگ بنیاد جس منصوبے کا رکھا وہ سنگ بنیاد ہی رہے گا، ایک سنگ ہی رہے گا۔ اس پہ کام تو اگلے 6 مہینے شروع نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کمپنی کو اس کا ٹھیکہ ملا ہے اس نے تو ابھی اپنا فائنینشیل کلوز ہی نہیں کیا ہے، اس کو ابھی کم از کم 6 مہینے لگ جائیں گے اپنے فائنینشیل کلوز کرنے کے، اور جب وہ فائنینشیل کلوز کرے گی اس کے بعد اس منصوبے پر کسی صورت میں وہ کام کرنے کے قابل ہوگی اور اس کا آغاز ہو سکے گا، مگر آج اس کا باقاعدہ بہت ہی تم طراق سے افتتاح کر دیا ہے وزیر اعظم نے، اس کی سنگ بنیاد رکھ دی ہے، پوری کابینہ کے کئی اراکین اس کے لیے وزیر اعظم کے ساتھ تشریف لائے، اور ایک بہت بڑی تقریب ہوئی ہے، ایک حیدرآباد میں ہوئی، ایک سکر میں ہوئی، اور اس کا بڑی دھوم دھام سے اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، جس میں اربوں روپے کی کرپشن ہو چکی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی تحقیقات جو ہے وہ 3 مختلف محکمے 3 مختلف ڈائریکشن میں 3 مختلف انداز سے کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کرپشن کا ابھی تک پوری طرح سے کہ وہ 5.5 ارب روپے جو پہلے اس منصوبے سے نکل لیے گئے وہ کہاں کیسے وصول ہوں گے یہ ابھی پتہ نہیں ہے، مگر
جس کے لیے یہ پیسے 5.5 ارب روپے مختص تھے جو کہ ہضم ہو گئے ہیں، وہ زمین تو ابھی خریدنی باقی ہے. اس کے لیے NHA نے تازہ ترین 5.5 ارب روپے ابھی جاری کرنے ہیں. تماشا ہے، ایک پوری کہانی ہے جو آپ کے سامنے ہم نے ابھی رکھی ہے.